قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی۔ حضرات ذی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، چند منٹ مسلک کتاب و سنت کا پیغام لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، اور اشتہار پہ لگے عنوان کے حوالے سے کہ وہی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام منصب ہے، اور وہی اللہ کے فضل سے اہل حدیث کی دعوت ہے۔ حضرات ذی وقار، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں بے بس آدمی ہوں۔ اس مسئلے میں ہمیشہ اس تصحیح کو کیے بغیر بات کو آگے بڑھانا میرے لیے ممکن نہیں رہتا۔ بھائی نے مجھے کہا علامہ، تو سچی بات یہ ہے میں علامہ نہیں ہوں۔ علامہ ظہیر کے خانوادے سے تعلق رکھنے سے شخص علامہ نہیں بنتا۔ علامہ علم کا اور علم میں مبالغے کا صیغہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے حقیقت میں لفظ علامہ کا اہل بنائے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی علامہ کہلوانے کا کوئی شوق اور ذوق نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، اہل حدیث کی دعوت اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منصب کیا ہے؟ آپ ایک ایسے دین کو لے کے آئے جس دین، جس عقیدے، جس منہج، کتاب و سنت کی جس دعوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الیوم اکملت لکم دینکم جب اس آیت کو تلاوت کر دیا تو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر دین میں کسی اضافے کی گنجائش موجود نہیں، اور اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ دین محمد، دین اسلام آج سے 1400 برس قبل مکمل ہو چکا۔ اس کے بعد نہ کسی اضافے کی کوئی ضرورت اور نہ کسی اضافے کی کوئی گنجائش باقی ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کائنات کا وہ واحد آدمی جس کا مقام اور منصب یہ ہے کہ جو اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں کرتا، بلکہ جب بھی کلام کرتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ کائنات کے رب کے حکم کے ساتھ جبریل امین کی آمد و رفت کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ غرض یہ کہ علماء کی قدر اپنی جگہ پر، اور میں جس کا مسلک اور منہج مسلک محدثین کا ترجمان ہے، اور جس کا منہج یہ ہے، جس کا طرز عمل یہ ہے، جس کا طریق یہ ہے، جس کا ماننا یہ ہے کہ کائنات کے اندر اگر کوئی مسلک منہج سلف پہ کاربند ہے
اور محدثین کے طریق کو اپنائے ہوئے ہے تو وہ کائنات کے اندر صرف اہل حدیث کی جماعت. جب صرف اہل حدیث کی جماعت منہج محدثین کو اپنائے ہوئے تو پھر یہ بات بھی کہنے کا حق مجھے حاصل ہے کہ محدثین غلطی کھاتے ہیں، غلطی کھا سکتے ہیں، فقہا غلطی کھاتے ہیں، غلطی کھا سکتے ہیں، مفسرین غلطی کھاتے ہیں، غلطی کھا سکتے ہیں، ائمہ و مجتہدین غلطی کھاتے ہیں، غلطی کھا سکتے ہیں. میری جماعت کے علماء، میری جماعت کے قائدین، میری جماعت کے بزرگ غلطی کھاتے ہیں، غلطی کھا سکتے ہیں. غلطی سے پاک رب نے اگر کسی کو بنایا ہے تنہا امینہ کے لال کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث. آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنو اہل حدیث کے فرزند کی زبان سے. اور میرے بھائی، میرے یار، میرے دوست، جو اس ملک کے اندر اہل حدیث کو بے امامہ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں اور اہل حدیث کو علماء کا گستاخ ہونے کا طعن دیتے ہیں، میں ان کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کائنات کے امام کا صحابی ہے، نبی مکرم کے صحابی. اس کا طریق کیا ہے، اس کا طرز عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر لکھ لیا کرتا ہے. کفار مکہ وہ ایمان پہ ضرب لگانا چاہتے ہیں، تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں. کہا عبداللہ تو ہر شے لکھ لیتا ہے، محمد بشر یتکلم فی الرضاء والغضب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشر ہیں، انسان ہیں، وہ کبھی غصے کے اندر ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے اندر ہوتے ہیں. جب انسان غصے کے اندر ہو، اس کے زبان کے اوپر، اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات کے اوپر اس کے غصے کا اثر انداز ہونا یہ لازم ہے، اس کی خوشی کا اثر انداز ہونا یہ لازم ہے. تو کائنات کے امام کی ہر بات لکھ لیتا ہے. وہ کبھی غصے کے اندر بھی ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ خوشی کے اندر بھی ہوتے ہیں. عبداللہ ابن عمر کائنات کے امام کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول کفار نے مجھے یوں کہا ہے. کائنات کے امام کا جواب آج تمہارے سینوں کے اندر درج کرنا چاہیے تم کو، اور اہل حدیث کی دعوت کو پھیلانا چاہیے. کائنات کے امام نے کہا او جاؤ کوئی کائنات کا بسنے والا، پوری کائنات کا کوئی باسی حقیقت پسند ہو، تعصب کا مارا ہوا نہ ہو، وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے امام اس کو اللہ رب العزت نے معصوم عن الخطا بنایا ہے، لیکن اہل حدیث کا دعویٰ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام کو اللہ رب العزت نے معصوم عن الخطا بنایا ہے. کائنات کے امام نے اپنی زبان سے، نبوت والی زبان سے کہا اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حقا. کہا عبداللہ ہر شے کو لکھا کر، حکم دیا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. اور یہاں بھی رسول اللہ نے اہل حدیث کے عقیدے کو بیان کیا. کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے ان ہونٹوں کے درمیان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں.
اور آؤ تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، تمہیں پکارنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف میرا امام ہے، دوسری طرف تیرا امام ہے، اور وہ سچی بات یہ ہے جو تیرا امام ہے وہ میرے سر کا تاج ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن تو متعصب ہے، تو نے تعصب کی عینت کو لگایا ہوا، تو نے اپنے امام کے عقیدہ فہم منہج کو سمجھا نہیں ہے، تیرے امام کے منہج کو بھی سمجھا ہے تو اہل حدیث نے سمجھا ہے۔ ابو حنیفہ کو معلوم ہوا، ابو یوسف ابو حنیفہ کی ہر بات کو لکھتا ہے رحمہم اللہ، کہا وَيْحَكَ يَا يَعْقُوبُ لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي فَإِنِّي أَرَى الرَّعْيَ يَوْمًا وَاتْرُكُهُ غَدًا وَإِنِّي أَرَى الرَّعْيَ غَدًا وَاتْرُكُهُ بَعْدَ يَوْمَ غَدٍ۔ ابو حنیفہ کی زبان سے اہل حدیث کا منہج سنو۔ کہا اے ابو یعقوب، اے یعقوب، اے ابو یوسف، ڈانٹا ہے اور کیا کہا ہے؟ لا تکتب کل ما تسمع منی، ہر وہ شے جو میری زبان سے سنتا ہے اس کو نہ لکھا کر۔ ابو حنیفہ کیوں نہ لکھا کروں؟ کہا وجہ یہ ہے میں آج کسی مسئلے کے اندر کسی موقف کو اپناتا ہوں، کل اس کو چھوڑ دیتا ہوں، کل اپناتا ہوں، پرسوں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ کہ ابو حنیفہ کو معلوم ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کا مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ پھر اہل حدیثوں، اتنے سچے منہج، اتنے سچے عقیدے، اتنے سچے طریق اور راستے کے ہونے کے بعد تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے دین کو پکڑ لو، تھام لو، محمد کی شریعت کو تھام لو، چمٹ جاؤ۔ ساری کائنات کے بسنے والے ایک طرف بلاتے ہو تنہا مدینہ کا مصطفیٰ، ایک طرف بلاتا ہو اہل حدیث کا طریق یہ ہے، اس کا اعلان یہ ہونا چاہیے ساری کائنات کی بات کو دیوار پہ دے مارے اور محمد اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے سینے سے لگا لے۔ اور یہی طریقہ صحابہ کا طریقہ تھا، یہی راستہ صحابہ کا راستہ تھا، یہی منہج صحابہ کا منہج تھا۔ نبی کریم کی زبان سے جملہ نکلے، کوئی بات نکلے، کوئی حکم نکلے، صحابہ ٹوٹ پڑے۔ کس لیے؟ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ جاؤ، اور اس مہینے کی مناسبت سے بھی بات کہہ دیتا ہوں، آج مسلمان کی بیٹی، اس کو حجاب برا لگ رہا ہے۔ آج اہل حدیث کی بیٹی، کسی دور میں اہل حدیثوں پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ واللہ میں چھوٹا ہوتا تھا، ابھی صرف 10 برس پرانی 15 برس پرانی بات کر رہا، اور ہمیں یہ بات سننے کو ملا کرتی تھی اہل حدیث کی بیٹی ہو اور بے پردہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، سینہ چھلی ہے کہ اہل حدیث بابا جی ہیں، اتنی لمبی داڑھی ہے اور پیچھے بے پردہ بچی بٹھائی ہے۔ کیا یہ صحابہ کے رستے پہ چلنے والی ہے؟ صحابیات کے رستے کو اپنانے والی ہے؟ کیا یہ اہل حدیث کی بیٹی ہے؟ اہل حدیث کا منہج کیا تھا؟ نبی کریم نے عشاء کی نماز سے سلام پھیرا، صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا، صحابہ اللہ
رب العزت کی طرف سے پردے اور حجاب کی آیات کا نزول ہو گیا ہے، آج کے بعد پردہ واجب ہو گیا ہے۔ صحابہ نے جا کر گھروں میں اپنی عورتوں کو بیان کیا، انصار کی عورتوں اللہ اکبر، تمہاری عزت کو سلام ہے، تمہاری عظمت کو سلام ہے۔ انصار کی عورتوں کا معمول ہے وہ نبی کریم کے پیچھے فجر کی نماز ادا کرتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے ان کو بیان کیا، پردہ اور حجاب جو ہے وہ آج کے بعد فرض ہو چکا ہے۔ اب گھروں کے اندر اتنی بڑی چادر ہی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھک سکے۔ کیا کرتی ہیں؟ کہا رات انصار کی عورتوں نے کیسی گزاری، اپنے گھر کے اندر موجود چادروں کو سی رہی ہیں، لحافوں کو پھاڑ رہی ہیں، کپڑوں کو پھاڑ کر چادریں بنا رہی ہیں کہ کل رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کے پیچھے نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور پھر صحابہ نے بیان کیا، احادیث میں موجود ہے کہ صبح کے وقت انصار کی عورتیں جتنی بھی آئی ہیں رسول اللہ کے پیچھے نماز کو ادا کرنے کے لیے، سب ہی اپنے جسم کو حجاب سے چھپا کر آئیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل حدیث کا منہج، اہل حدیث کا طریقہ اور اہل حدیث کی اتباع سنت ہونی چاہیے۔ یہ تمہاری سنت کی پیروی یہ ہونی چاہیے۔ اور میرا بھائی کہہ رہا تھا، اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، آخری بات کہہ رہا ہوں، میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، اگر اتنا وقت اپنے بچوں کو دینے لگے تو ہمارے بچوں کا مستقبل بن جائے۔ آج تم کیوں گھبرا جاتے ہو؟ آج کیوں تمہیں ایسی سوچیں گھیر لیتی ہیں؟ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کعبہ کا رب گواہ ہے، اللہ کی قسم جو تمہارے لمحات اللہ کے دین کے لیے گزر رہے ہیں وہی تمہارے بچوں کا مستقبل بن رہا ہے۔ ہر وہ لمحہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اس کی دعوت، اہل حدیث کے منہج، اس کی تبلیغ میں گزر رہا ہے، اللہ کی قسم وہی ہر لمحہ تمہارے بچوں کے لیے تمہاری طرف سے ان پہ احسان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آج تیرا بچہ یہ محمد رسول اللہ کے دین کا پہرے دار بن گیا، اللہ کی قسم سب کمائیاں تو نے کر لی، اور تیری کمائیوں میں گم ہو جانے کی وجہ سے اگر یہ دین کے طریق اور راستے سے اتر گیا، اللہ شاہد ہے گھاٹے 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 کا سودا ہے۔ جاؤ جا کے دیکھو تو صحیح رسول اللہ کی صحابیہ کو، ام سلیم نام ہے، اور لکھ لو اہل حدیثوں، آج دل شکستہ ہوتے ہو، آج لکھ لو اور جماعت کے ساتھ اپنے وقت کو بتانے والے لکھ لیں، ام سلیم ہے، انس کی ماں ہے، باپ مالک ہے، کافر ہے، ماں کے سینے میں ایمان گھر کر چکا ہے، ماں اپنے بیٹے کو ایمان کی دعوت دے رہی ہے، چھپاتی پھرتی ہے، باپ کے اثرات نہ پڑ جائیں کہ باپ کافر ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اصبوت یا ام سلیم، اے ام سلیم تو بد مذہب ہو گئی ہے، تو بے دین ہو گئی ہے۔ ام سلیم کہتی ہے ما صبوت ولکنی اسلمت، میں سابی بے دین نہیں ہوئی بلکہ میں نے تو اللہ رب العزت کے دین کو قبول کیا ہے، اسلام کو قبول کیا۔ اور وہ انس کی ماں تلقن انسا قل اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ انس کی ماں انس کو چھوٹے سے ننھے سے انس کو دعوت دیتی ہے اور بار بار کہتی ہے بیٹے تو پڑھ، کیا پڑھ؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ مالک گھر سے نکلتا ہے،
اور اس کے کسی دشمن کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا اور دشمن نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اس بیوہ کے گھر جہاں پہ اولاد بھی ہے، آج تجھے اپنے بچوں کے مستقبل کی، معاشی مستقبل کی فکر ہے نا؟ ابھی خاوند مرا نہیں ہے، ابو طلحہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، ام سلیم میں تیرے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم کہتی ہے ابھی تیرے نکاح کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ بار بار پیغام بھیجتا ہے، یہ انکار کرتی ہے، کہتی ہے میں ایمان کو قبول کرنے والی ہوں، میں اسلام کو قبول کرنے والی ہوں، میں ایک کافر سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا ام سلیم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ ایک بیوہ خاتون جس کے گھر ایک ننھا سا بچہ بھی ہے، اس کو پتہ لگتا ہو کہ اس کی معیشت کی باغ دوڑ کو سنبھالنے کے لیے ایک مرد کھڑا ہے، وہ انکار صرف اس لیے کرتی ہے کہ وہ اسلام کو قبول کیا ہوا نہیں ہے۔ کہا ابو طلحہ نے، ام سلیم نے مجھے اتنا اصرار کیا کہ اسلام نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ اور پھر یہ ام سلیم کہتی ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کو تحفے پیش کرتے، لوگ آپ کی بارگاہ کے اندر چیزیں پیش کرتے، میں سوچتی میں تو غریب، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کروں؟ کہا پھر ایک دن خیال آیا میرے پاس تو میری کل کائنات میرا بیٹا انس ہے۔ انس کو اٹھایا، رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے گئی، کہا کیا کہتی ہو؟ کہا اللہ کے رسول اپنے اس ننھے سے بچے کو لے کے آئی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ رسول اللہ یہ خیال کرتی ہوں یہ آپ کی خدمت کرے گا، اللہ رب العزت جنت کے اندر میرے لیے محل کو تیار کر دے گا۔ اور پھر انس کہتے ہیں میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی رسول اللہ کے لیے وضو کے لیے لوٹے کو بھرنا، رسول اللہ کی خدمت کرنا۔ 10 برس انس نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے۔ مائیں آج اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتی ہیں؟ اور اہل حدیثوں تم اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ہم نے اس کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو کوئی نوکری کروانی ہے، اس کو کسی کام پہ لگانا ہے، اس کو کسی جگہ پہ بھیجنا ہے، یہ ترقی کرے گا۔ ہمیں ترقی کے بدلے میں کیا حاصل ہوگا؟ ہمیں حاصل یہ ہوگا کہ ہماری معیشت کا کوئی سہارا بن جائے گا۔ لیکن یہاں پہ انس کی ماں نے وقف کیا ہے کہ جنت میں میرا سہارا بن جائے گا۔ اور 10 برس انس نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے۔ آج رسول اللہ اہل حدیث ہو، آج ہم کمبخت، ہم بدقسمت ہم کہ ہم نے رسول اللہ کے دور کو بھی نہیں پایا اور آپ کو بھی نہیں پایا۔ لیکن ایک چیز تو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو رسول اللہ کے دین کی پہرے داری کے لیے وقف تو کر سکتے ہیں۔ آج ارادہ کرو، آج فیصلہ کرو، آج اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر اس بات کو اپنے دلوں سے منواؤ، ہم نے اپنی اولادوں کو اگر پیش کرنا ہے تو رسول اللہ کے دین کے لیے پیش کرنا ہے، اور کسی لیے پیش نہیں۔ اللہ کی قسم تم اس بات کا عزم اور ارادہ کر لو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، لیکن ایک بات اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ فقیر کہتا ہے تم اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے پیش کر دو، اللہ کی قسم اللہ تمہاری دنیا کو بھی سنوار دے گا، تمہاری آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ اہل حدیثوں، منہج کتاب و سنت کے لیے، مسلک حقہ کے لیے، نبی کریم کے دین کے لیے اپنے آپ سمیت اپنی اولادوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔
شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔